کریم آقا مسجد میں بیٹھے رو رہے تھے. آقا کریم روتے چلے جا رہے تھے. آقا کریم روتے چلے جا رہے. آقا کریم کی آنکھیں چھم چھم برس رہی. چشمان اقدس سے آنسوؤں کی لڑی بہہ کر رخساروں کو چھو رہی. آقا کریم روتے چلے جا رہے. اتنے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے کریم نبی کو روتے ہوئے دیکھا. دوڑ کر آئے, قدم چوم کر آج گزار ہوئے. سونے خیر تو ہے, آخر کس بات نے آپ کو اس قدر رلایا ہے؟ اب میرے کریم نبی نے رونے کی وجہ بیان فرمائی. میرے کریم نبی نے رونے کی وجہ بیان فرمائی. قبلہ آج کی ساری محفل ایک طرف, آج کا میرا سارا خطاب ایک طرف, میرے کریم نبی کے رونے کی وجہ دل کے کانوں سے سنیے گا. اثر کرے نہ کرے اور کوئی سن تو لے, میں سید کی فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. قبلہ وقت قلیل ہے, موضوع طویل ہے. جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے کریم نبی سے اپنے رونے کی وجہ پوچھی نا, تو میرے کریم نبی نے فرمایا, میرے عمر ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت جبریل میری خدمت میں حاضر ہوئے اور جبریل نے آ کر مجھے اللہ کا سلام دیا. جبریل نے آ کر مجھے اللہ کا سلام دیا اور ساتھ میں کہا, یا رسول اللہ, سنیا اللہ فرما رہا ہے آپ کی امت کا کوئی بھی بچہ, آپ کی امت کا کوئی بھی شخص, آپ کی امت کا کوئی بھی نوجوان جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے نا سے, تو کلمہ پڑھتا 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 جب اس کی داڑھی چٹی ہو جاتی ہے, کلمہ پڑھتے پڑھتے جب اس کے سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں, کلمہ پڑھتے پڑھتے جب وہ بڈھا ہو جاتا ہے نا, تو اللہ فرما رہا ہے اس بڈھے کو, چٹی داڑھی والے کو عذاب دیتے ہوئے ہمیں حیا آتی. اس چٹی داڑھی والے کو, بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے ہمیں حیا آتی. یہ سن کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی, سونیا اس میں کوئی رونے والی بات تو نہیں ہے, یہ تو خوشی کی بات ہے کہ بڈھا عذاب سے بچ گیا. یہ تو خوشی کی بات ہے کہ بڈھا جہنم کی آگ سے بچ گیا. آئے اب آ کر میرے کریم نبی نے رونے کی وجہ بیان فرمائی. میرے کریم نبی نے فرمایا, میرے عمر اب میں وہ بندہ تلاش کر رہا ہوں, وہ بندہ تلاش کر رہا ہوں جس سے مخاطب ہو کہ میں اپنے کریم نبی کا یہ زندگی بدل دینے والا جملہ سنوں, جس سے مخاطب ہو کر آقا کریم علیہ السلام کا فرمایا گیا یہ زندگی میں انقلاب لانے والا, زندگی بدل دینے والا ایک جملہ جناب اللہ سنا دوں. میرے کریم نبی نے فرمایا, میرے عمر میں اس لیے نہیں رو رہا کہ اللہ کو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے. او میرے عمر, میں تو اس لیے رو رہا ہوں, میں تو اس لیے تڑپ رہا ہوں کہ اللہ کو تو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے. سوچ رہا ہوں بڈھے کو گناہ کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں آتی ہے. بڈھے کو گناہ کرتے ہوئے, آج کے نوجوان کو گناہ کرتے ہوئے, شراب پیتے ہوئے, زنا کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں آتی. ہائے ہڈیاں کمبن گوڑے کھڑکن تے بدل گیا لک تیرا, اجے بھی بدیوں باز نہ آئیوں, جیو مرد دلیرا. قبلہ سے چٹی داڑھی ہو گئی ہے, کبر تو لتا ہو گئی ہیں, جسم میں کو طاقت نہیں رہی, زبان نے تو ذائقہ نہیں رہا, ہاتھن کم دن کان ہیں, سنیدہ کچھ نہیں, اکھا ہیں, نظر کچھ نہیں آنا. لیکن افسوس کا مقام اے ہے آج دا بابا گناہ کرنا تو پھر بھی باز نہیں آ رہے. آج کا نوجوان گناہ کرنے سے پھر بھی باز نہیں آ رہے. کسی نے کیا خوب کڑوا شعر لکھا تھا کہ وچ گناہ دے عمرہ گزری تے داڑھی ہو گئی چٹی, چوری یریدہ مال کھا کے تے عادت بن گئی مٹھی, اور لٹی دی اگنی دی کہیں نہ نٹھی تے اجڑی دی ہر کہیں نٹھی, پروفیس میاں پتہ اوملے لگ سی جدا آسی منہ دے مٹی. یہ تو جب منہ پر مٹی آئے گی, یہ تو جب منہ پر مٹی آئے گی اس وقت پتہ چلے گا اللہ اکبر, اللہ کی خوشی کیا تھی, اللہ کی ناراضگی کیا تھی. جوانوں میں سید ماں کا بیٹا ہوں, سید باپ کا بیٹا ہوں, میں تمہارے آگے خطاب کرنے نہیں آیا, میں بیان کرنے نہیں آیا, میں ہاتھ جوڑ کے ایک دو عرضیاں کرنے آیا ہوں. جوانوں مجھے اتنا بتا دو, اتنا بتا دو کہ مرنے کے بعد قبر کے اندر مدینے والے کو کیا منہ دکھاؤ گے.
شراب کے پیتے وقت، زنا کے کرتے وقت، والدین کی نافرمانی کرتے وقت، والدین کو دکھ دیتے وقت، والدین کی آنکھوں سے آنسو نکالتے وقت، بڑی ماں کو گالیاں دیتے وقت اگر موت کا فرشتہ آ بھی گیا، ایک لمحے کے لیے سوچ تو صحیح کہ مرنے کے بعد اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ جوانو، کیا یہی کالی شکل لے کر جاؤ گے؟ یہی گناہوں میں ڈوبی ہوئی شکل لے کر قبر میں جاؤ گے؟ یہ گندی شکل لے کر قبر میں جاؤ گے؟ یہ گناہوں میں ڈوبی ہوئی شکل لے کر مدینے والے کو دکھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ تمہیں حیا نہیں آئے گی؟ اس وقت مدینے والا نہیں کہے گا او نادان دن رات روتا رہا کس کے لیے؟ تیرے لیے پتھر کھائے، دکھ برداشت کیے، درد برداشت کیے، اے کربلا کی سرزمین پر میری فاطمہ کے بیٹے حسین ابن علی نے اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کے نام پہ قربان کر دیا۔ کس کے لیے؟ کس کے پیچھے؟ تیرے پیچھے۔ 72 گھنٹوں کا میرا پیاسا حسین، انہوں نے 72 گھنٹے کی قبلہ پیاس برداشت کی تھی، بھوک برداشت کی تھی، کہدے پیچھے، تیرے پیچھے۔ او نادان ویکھتے صحیح او بے وفا، ویکھتے صحیح اساں تیرے نال کیا کیتا تے تیں ساڑے نال کیا کیتا؟ پھر کیا منہ دکھاؤ گے؟ کون سا منہ لے کر جاؤ گے قبر میں؟ پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویوں تے نام رکھایا قاضی، 100 واری تے حج بھی کیتا تے نام رکھایا حاجی، او پڑھ پڑھ ہتھاں وچ تلوارا تے نام رکھایا غازی، بلے شاہ کچھ کھٹیا ایہو اجے تے رب بھی نہیں کیتا راضی۔ ساری زندگی دی کمائی ایہو نکلی، ساری زندگی دا نچوڑ ایہو نکلیا، اجے اس رب کو بھی راضی نہ کر سکے جو ایک ماں سے نہیں 70 ماں سے بھی بڑھ کے محبت کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے نوجوان، ہن دل تے ہاتھ رکھ، سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ او قبلہ لا الہ الا اللہ پڑھنا سوکھا ہے، یہ تو عمل کرنا وڈا ہی اوکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا علامہ محمد اقبال صاحب نے کہ ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، ارے شیطان تو ہے زندہ، انسان مر گیا، سجدوں پہ سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا، ارے مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی کچی ہے رب سے چاہتے ایمان مر گیا، حیرت ہے تیری قسمت پہ اے اقبال، پیدا ہوا تھا خوشنما ویران مر گیا۔ اللہ اکبر۔ جوانوں، خدا کے لیے یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحوں میں کچھ کر لو، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو۔ کتنے نوجوان بیٹے ہیں جو آج بڑی ماں کے آگے بک بک کرتے ہیں، میرے سامنے کتنے نوجوان بیٹے ہیں جو اپنے بڑے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا نہیں کرتے، کتنے نوجوان بیٹے ہیں جو شراب پیتے ہیں، شراب پینے کے بعد بڑی بڑی بہن کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، ماں کو بے عزت کرتے ہیں، باپ کو بے عزت کرتے ہیں۔ کیا انہوں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا تھا؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا تمہاری غیرت کا جنازہ نکل گیا؟